تو بہادروں کی قوم رہی ہے میرے بھائی، ہماری تاریخ تو بہادروں کی تاریخ رہی ہے. یہ بزدلی کی چادر ہٹا دو، یہ مایوسی کی چادر ہٹا دو. اس ملک کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہیں. آج اس ملک میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ملک کے حالات کی تصویر بھی انشاءاللہ بدلے گی. یہ ایک دو سوالات آئے ہیں، ہم جواب دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے. ایک سوال آیا ہے، کیا کوئی نمازی صفیں چیر کر دوسرے نمازی کو سائیڈ ہٹا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی اسلام میں جائز کی کیا صورت ہے کیا؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے جس نے بھی پوچھا ہے. مان لیجیے کہ آپ مسجد میں گئے اور آگے کی صف میں جگہ نہیں ہے اور پیچھے آپ اکیلے ہیں. اب اکیلے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے کی صف میں سے کسی کو کھینچ لیں گے ہم. تو یہ جو کھینچنے والی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. تو کھینچنا تو صحیح نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ ویٹ کریں گے. کتنا ویٹ کریں گے؟ اگر زیادہ ویٹ کریں گے تو نماز چلی جائے گی، رکعت چلی جائے گی. تو اگر رکعت جا رہی ہے یا نماز جا رہی ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے. اگر سائیڈ میں کوئی جگہ نہیں تو آپ اکیلے کھڑے ہو سکتے. اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب جب منع کیا گیا حدیث میں تو اکیلے کیوں کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے کیونکہ یہ ایکسیپشنل صورتحال ہے، یہ مجبوری کی صورت ہے، اور مجبوری میں سب کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو سکتے. مثال کے طور پر اگر مردوں کی صف لگی ہے اور ایک عورت کو نماز پڑھنا ہے تو عورت کبھی بھی مردوں کی صف میں نماز نہیں پڑھے گی، وہ پیچھے پڑھے گی. تو اگر اکیلی عورت اور آگے مردوں کی صف لگی ہے، یا مان لو میاں بیوی بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی. تو جب عورت سب کے پیچھے اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں ایکسیپشنل کیس ہے، تو مردوں میں بھی اگر مجبوری ہے، نماز جا رہی ہے، اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے تو ویٹ کر لو، آ کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اگر نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس مسئلے میں یہی صحیح صورتحال ہے انشاءاللہ. عید اور روزہ سعودی کے تاریخ کے مطابق ہندوستان میں بھی اسی دن عید منائے اور روزہ رکھے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، کچھ علماء کا ضرور یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں سعودی کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے اور سعودی کے حساب سے عید منانی. کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے، مگر ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے اور ایک روزہ ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم جانتے کہ ہمارے یہاں جو چاند دکھتا ہے وہ سعودی کے چاند سے ایک دن بعد دکھتا ہے عام طور سے. تو اب جب یہ ڈیفرنس ہے اور ہماری عید اور سعودی کی عید ہر سال ڈیفرنٹ آ رہی ہے، تو انہی علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جب تک اس پر ساری امت کا اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک اپنے علاقے کے حساب سے آپ روزہ رکھیے اور اپنے علاقے کے حساب سے آپ عید منائیے. اس میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کر کے مسلمانوں پہ آپس میں انتشار پیدا مت کیجیے. بنگلور وغیرہ میں باقاعدہ میں نے دیکھا کہ جو ایک چاند والے لوگ ہیں جو سعودی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک دن پہلے اپنی عید مناتے ہیں اور ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں. ان کی عیدگاہ بھی الگ ہے. تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا سوال ہے یہ؟ نماز میں رکوع ملنے سے کیا رکعت پوری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نماز میں رکوع مل جانے سے رکعت ملتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، لیکن زیادہ تر دلیلوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی، کیونکہ جس کو رکوع ملا ہے اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں ملی، امام کے ساتھ قیام بھی نہیں ملا، امام کے ساتھ قرات بھی نہیں ملی. تو زیادہ صحیح اور مضبوط بات یہی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی. اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن زیادہ مضبوط بات یہی ہے، واللہ اعلم بالصواب. پیدل حج پہ جانا ابھی کے زمانے میں کیا قابل قبول ہے؟ یہ سب چوچلا پن ہے بس. جب آج کے زمانے میں فلائٹ ہے، سفر کی سہولت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنے سے منع کیا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ مسجد میں اے سی لگا ہے اور پنکھا لگا ہے اور ہم جان بوجھ کر کے دھوپ میں نماز پڑھیں. نہیں صاحب، ہم تو گرمی برداشت کریں گے.
روزے کی حالت میں ہم جان بوجھ کر کے دن بھر گرمی میں دھوپ میں رہیں گے تاکہ ہم کو روزہ زیادہ پتہ لگے، تو اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنا، یہ جب ایک سہولت ہے فلائٹ کا سفر، ایک زمانے میں لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے، 6 مہینہ لوگ جاتے تھے، اور اس میں کتنے لوگ حاجی لوگ راستے میں مر جاتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، کلکتہ سے، دلی سے، ممبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے جدہ، آپ 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے۔ تو جو کام 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے بلا وجہ آپ 3 مہینے میں کریں گے، یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلمان سے شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو ان کا طلاق ہو جائے گا؟ کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا صحیح ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، حرام ہے، باطل ہے، زنا ہے۔ اسلام میں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انویلڈ ہے وہ نکاح۔ اب اگر وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو اب ظاہر غیر مسلم سے شادی کیا ہے تو اسی کے مذہب کے حساب سے کیا ہوگا، تو اب انڈین قانون کے اعتبار سے عدالت وغیرہ سے وہ طلاق لے لے، لیکن اسلامی اعتبار سے اس کو طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے گناہ پر پچھتاوا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور پھر کسی مسلمان سے صحیح طریقے سے نکاح کرے۔ اس نکاح کو اسلام نے نکاح مانا ہی نہیں ہے، اس پہ طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کا شوہر پر کتنا حق ہے؟ بیوی کا شوہر پر بہت حق ہے، اب اس کو کتنا پرسنٹیج میں تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں اسلام میں بیوی کا شوہر پر بھی حق ہے اور شوہر کا بیوی پر بھی حق ہے۔ شوہر کا حق کیا ہے بیوی کے اوپر؟ بیوی اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، اس کو خوش رکھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور شوہر کے اوپر کیا حق ہے بیوی کا؟ شوہر بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے، اسلام میں ایک طرفہ کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کی شام 7 بجے تو کیا عقیقہ کے لیے سنیچر کو شمار کریں گے یا اتوار سے اس کا شمار کیا جائے گا؟ دیکھیے، مغرب کے بعد دن ختم ہو گیا، اب مان لیجئے کہ شام کو 7 بجے بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کو، اور مغرب کی اذان اگر اس علاقے میں 6 بجے ہو رہی ہے تو پھر وہ سنیچر کا دن پہلا دن نہیں مانا جائے گا، اتوار کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اور اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کو اس کا عقیقہ کریں، وہ بچہ اتوار کا پیدا مانا جائے گا اور سنیچر والے دن اس کا عقیقہ کریں گے۔ کوئی دعا کی درخواست جمعہ کی نماز کے بعد کرے تو کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی دعا کی درخواست کرے تو خطیب اعلان کر دے مائک میں کہ بھائی فلاں بیمار ہے یا فلاں کو کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں، لیکن باقاعدہ امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں بھائی فلاں بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور سارے لوگ اس پر آمین بولیں، تو یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، امام اپیل کر دے، اب مقتدی لوگ اپنے اپنے حساب سے جب دعا کریں تو اس انسان کے لیے بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں اس کو، تو یہ صورتحال جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک ہے، سارے سوالات ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اگر کوئی مسلم سماج کی لڑکی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہی ہوگا کہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ لڑکی شرمندہ ہے، توبہ کر لیتی ہے، پھر اس لڑکی کو ایکسپٹ کر لیا جائے اور اس کی کسی مسلمان کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر اللہ اپنی نظر کرم اس کی طرف نہیں کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو اور جوانی میں توبہ کرو اور جوانی کو گناہوں سے دور کرو۔ یہ جتنے غلط کام آج ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر، انہیں دیکھ کر واقعی میں افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج اس امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ جب صبح ہم 4 بجے روڈ پر نکلتے ہیں، غیر مسلم نوجوان ہائی وے پر کسرت کر رہے ہیں، کوئی پولیس کی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے دنیا کی نوکری کے لیے اور دنیا کے مقصد کے لیے ایک غیر مسلم نوجوان صبح 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر، وہ بھی ٹی شرٹ پہن کر کے، لوور پہن کر کے وہ کسرت کر رہا ہے، اور ہمارا مسلمان نوجوان رات میں سگریٹ پی کر کے اور جوا کھیل کر کے اور شراب پی کر کے
پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر اور فجر کی نماز میں غائب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے۔ آج امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تاریخ بڑے روشن نوجوانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے تاریخ میں عقبہ ابن نافع کو دیکھا ہے، جس نے بحر اطلس میں اپنے گھوڑوں کو داخل کیا تھا اور کہا تھا اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو اس دریا کے اس پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دوں گا اور جا کر کے اس قوم سے جنگ کروں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے۔ ہماری قوم کون کیے ہیں؟ ڈاکٹر شیش محمد صاحب نے یہ گاندھی جی کے فوٹو والی 500 کی رقم جو ہے مدرسے کا چندہ ہے نا، مدرسے کے حق میں دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون